بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس میں شامل سوالات لیے جائیں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا نام ہے؟ جی، میں معافی چاہتا ہوں کہ سوالات کچھ ایسے ہیں کہ جس کا بعد میں مناسب نہیں سمجھتا میں نام بتانے کا، جی تو فرمائیے، کیا سوال ہے؟ اجازت اور معذرت چاہتا ہوں۔ فرمائیے، کیا سوال ہے بھائی؟ یہ سوالات کچھ حیات سے ہٹ کر ہیں ہمارے ساتھ، تو دین کے متعلق ہی ہیں، لیکن یہ میاں بیوی کے ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، کیا سوال ہے بھائی، بتائیے۔ یہ مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں، کچھ علماء کچھ جائز قرار دیتے ہیں، حرام کچھ علماء کچھ حرام بولتے ہیں، لیکن صحیح کیا ہے اس کو مطلب اطمینان بخش جواب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان عطا فرمائے بھائی۔ جی، تو سوالات کچھ ایسے ہیں صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں 223 آیت میں آیت نمبر 223 میں فرمایا کہ وہ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی کی طرح مانند ہیں، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ اچھی بات۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے مطلب برہنہ ایک دوسرے دیکھ سکتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یا کسی مطلب چھونے کا یا نہیں تو بوسہ لینے کا، اس میں کیا حکم دیتا ہے اسلام، قرآن و سنت؟ اور دوسری آیت میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اسی میں سورہ بقرہ میں 127 آیت نمبر میں نسائکم لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس آیت سے بھی کیا مطلب یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں میاں بھی، تو اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں تک خاص کر کے شرمگاہوں کے تعلق مطلب سمجھے انٹرکورس کے دوران تو پرائیویٹ بات کو چھونا یا نہیں تو بوسہ لینا، اس میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ حرام ہے یا کوئی انسان کرتا ہے تو کیا گناہ کا مرتکب ہوگا یہ؟ جی، تو یہ معلوم کرنا۔ جی، تو جو پہلا سوال یہ ہے یہ ماننا ہے، اور دوسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے۔ ابھی سمجھے کہ کوئی مجبوری ہے بیوی کی، تو منی کا انزال اندر دخول نہیں ہو سکتا ہے، تو شوہر کیا کرے؟ مطلب سمجھے عمر بھر کے لیے ہی ہے، سمجھے اگر پریگننسی نہیں رکھنا ہے کچھ کسی وجہ سے، اور جو ہے نا کوئی چیز کا استعمال بھی نہیں کر سکتا، ٹیبلیٹس وغیرہ سمجھے ہے، تو اس تعلق سے کیا کریں گے؟ یہ مطلب یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، ایک ماہ 2 مرتبہ کرنی چاہیے، مجبوری حالت ہے، پریگننسی بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اور فیملی پلاننگ کا آپریشن بھی مطلب نہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، تو اس حالت میں شوہر کیا کرے؟ ہمیشہ منی کا انزال باہر کرتا رہے یا کیا کرے؟ تو شریعت میں کیا حکم ہے اس کا، اسلام میں مطلب اس کو کیسا یہ کرنا ہے؟ اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ بہت شکریہ، میں معذرت چاہتا ہوں، میں سوالات کچھ ایسے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے۔ ویسے ہم عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات بس دن سے متعلق ہی ہے، یہ دن سے ہٹ کر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انسان بس حرام کام نہیں کرے، بس ہم کو۔ جی محترم، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دین میں بھی حیا ہے، اور ہمارے سامعین میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس لیے کھلے لفظوں میں بات نہیں کر سکتے، لیکن حد المقدور سمجھانے کی ضرور کوشش کی جائے۔ ہاں، مناسب جواب یہ بھی معلوم کرنا ہر انسان کے لیے صحیح ہے نا، مطلب جتنا دین میں معلومات کریں گے ہر ایک انسان کے لیے، تاکہ وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ انشاءاللہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब जी आपको, मौलाना साहब को और सबको वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद इकबाल जी मोहतरम। भाईजान, अभी ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, तो इसमें कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान में या कई देशों में, तो लोग मिलाद शरीफ मनाते हैं, कोई 12 को, कोई 17 को, कोई जैसे भी कोई मनाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मनाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आप लोग जब अपने बच्चों की आजकल तो माहौल चल रहा है, सालगिरह मनाते हो, सब कुछ करते हो, तो जब उनकी करते हो तो वो खुशी करते हो, तो जो बड़े पैगम्बर हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये थोड़ा सा तफसील के साथ अगर जवाब दे दीजिए। कुछ घरों में भी होता है, कुछ औरतों भी करती हैं तो मिलाद वगैरह, और मर्द हजरात भी आते हैं, वो बाल्टियां वाले होते हैं, तो इसकी क्या कुछ है? और दूसरा ये है कि जो लोग यहाँ से छुट्टी जाते हैं तो कुछ आदत या माहौल ऐसा होता है कि बना होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसा आदमी कहते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसा होता है कि किसी मतलब कि चाहे कोई मजाक में या चाहे कोई ऐसे, तो वो थोड़ा सा उसको अजीब सा नजरों से देखते हैं या बोलता है कि ये इस तरह है। तो हालांकि चीजें तो अच्छी हैं हमारी, मतलब कि जो भी आदमी छुट्टी जाता है उसकी जुबान में ऐसी रहती है कि क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो इसके बारे में आदमी क्या आदमी करे? इंशाल्लाह तो मैं भी इंशाल्लाह कल छुट्टी जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सफर अच्छा रहे, खरीद से वापस लाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खुदा अल्लाह जी। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, क्या नाम है? जी मेरा नाम महबूब है। जी महबूब साहब, सवाल क्या है? मुझे जानना था कि सुबह के जो टाइम में शुरू का जो वक्त लिखा रहता है फजर के बाद, जी, तो अगर फजर की नमाज समझो लेट उठ गया आदमी या छूट गई, तो शुरू से पहले 15-20 मिनट पहले नमाज नहीं पढ़ना कि बाद में नहीं पढ़ना, वो जानना था। अच्छी बात है। तो दूसरा एक सवाल था कि जन्नत में जो कहा जाता है कि बच्चे हो गए जो इंसान की खिदमत के लिए, जो इंसान के छोटे बच्चे जो फौत हो जाते हैं वो हो गए कि वो अलग एक मखलूक होगी? सही 2 सवाल थे। अच्छी बात है जी। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, फीमानल्लाह जी। और अब इस वक्त कोई और सवाल नहीं है तो हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, ताकि अगर इस दौरान में जवाब के दौरान या जवाब के इख्तिताम पर कोई कॉल आई तो हम इंशाअल्लाह ताला ले लेंगे, और वरना इस वक्त कोई कॉल है नहीं। मौलाना, प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, और दूसरे हिस्से में दुआ पेश की जाती है। गुज़श्ता जुमे के रोज हमने एक दुआ का आगाज किया था और उसके 2 हिस्से पेश किए थे, और वो दुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई है, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। और दूसरा हिस्सा था कि वह अस्लिह ली दुनिया अल्लती फीहा माशी। आज एक और हिस्सा इसमें शामिल करते हैं, उसके बाद है वह अस्लिह ली आखिरती अल्लती फीहा मादी, और मेरी आखिरत की इस्लाह फरमा दे कि जहां मुझे पहुंचना है, वो मकाम जहां इंसान जो उसकी मंजिल कहलाती है उसे मियाद भी कहते हैं। अर्दुल मियाद उस जमीन को कहा जाता है जहां मंजिल वाक़ है। तो तमाम इंसानों को एक न एक दिन यहाँ से जाना है, और जाने के बाद उन्हें एक दिन फिर सबको दोबारा जिंदा किया जाना है, और उस जिंदगी के बाद दोबारा जिंदा किए जाने के बाद फिर उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। या तो मुस्तकिल जन्नत है जिसके लिए तमन्ना ख्वाहिश तो अपनी जगह, लेकिन उसके लिए कुछ काम करने की जरूरत भी है। और दूसरा मकाम जहन्नुम, जिसके बारे में दुनिया के तमाम मज़ाहिब में उसका कोई न कोई तसव्वुर पाया जाता है, वो गलत भी हो सकता है, उसमें कुछ तहरीर भी हो सकती है, बल्कि हुई है, लेकिन एक तसव्वुर मौजूद है। इसलिए कि बुनियादी तौर पर हर इंसान को आगाह कर दिया गया था कि एक क़यामत आएगी, ये क़यामत दिन तुम्हारा हिसाब किताब होगा, और फिर उस दिन जिसके हाथ में उसका नामा आमाल दाएं हाथ में दिया गया, वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ वापस आएगा, लौटेगा, और कहेंगे देखे मेरा नामा आमाल ये है, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा है।
اور دوسرے لوگ اللہ ان سے ہمیں بچائے اور ہمیں اس انجام سے بچائے، وہ انہیں پیٹھ پیچھے سے ان کے ہاتھ موڑ کر ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم میں جلیں گے۔ اس کی ساری تفصیلات ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی اس کو سنوار دے، اس کی اصلاح فرما دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي۔ مولانا اس جملے کے بارے میں جو آج شامل کیا گیا ہے دعا کا، اگر آپ مزید اس کی وضاحت فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بھائی اگر ہم جو گزشتہ آپ نے جو ذکر فرمایا تھا اس کو تو آپ نے دہرا دیا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی۔ اب اس کے بعد والا جملہ جو آپ نے پیش کیا واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، تو یہاں پر ہم جیسے سیب بھائی نے ماشاءاللہ اتنا اچھا سمجھا دیا کہ مزید جو ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کرنا کہیں جو ہے مطلب ہے کہ کہیں معنی و مطلب کو کم نہ کر دے، لیکن احتیاطاً چونکہ صاحب نے جو ہے فرمائش کی ہے، اس طرح ہم کہیں گے کہ واقعی آخرت کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، سدھار دے، یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں۔ تو آخرت میں کامیابی یہ جو ہے ہم اپنی طرف سے نہیں حاصل کر سکتے، اپنی آخرت کو سنوار نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق نہ ملے، اور توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک عمل کی توفیق بھی دے، اور اسے جو عمل ہم کریں وہ قبول ہونے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ تمام جو ہے ان تمام اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے۔ تو ایک بات ہو گئی صاحب بھائی، اور دوسری بات یہاں پہ جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی بات ہے کہ نام اعمال قیامت کے دن جو ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو ناپسندیدہ بندے ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ہم اس دعا کے ذریعے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔ تو بہت بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت اہم جو دعا کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے حصے آخرت کی کامیابی کے ان میں سے جو ہے یہ حصہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں۔ جی صاحب بھائی، اور صاحب بھائی باقی حصے جو ہے آئندہ سنانا چاہیں گے آپ، جو باقی دو حصے باقی ہیں انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ۔ اور سبین مزید آگے بڑھنے سے قبل ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، اور اس مدت میں یا اس وقفے میں اپنے استاد کو یاد کریں گے، محترم علامہ امام ڈاکٹر یوسف عبداللہ القرضاوی صاحب، جو اس ہفتے کے دوران گزشتہ پیر کے روز فانی دنیا سے مستقل دنیا کی طرف منتقل ہو گئے۔ اتنے بڑے عالم کا دنیا سے چلے جانا بہت تکلیف دہ ہے۔ اگر صرف عالم ہوتے تو پھر بھی یہ اندازہ ہوتا ہے اچھا جو اور بھی علماء ہیں آج تو ان کی کتابیں بھی ہیں ہم، لیکن وہ صرف عالم نہیں تھے، ایک عالم بھی، ایک مجاہد بھی، ایک عملی شخصیت۔ ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی صاحب جب گزشتہ منگل کے روز یہاں کی سب سے بڑی مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تو پہلا موقع تھا کہ دیکھا مسجد آخر تک بھری ہوئی تھی۔ ان کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی بڑی تعداد میں پہنچی کہ اشش کر اٹھا دل کہ واقعی قرضاوی صاحب مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور کسی ایک شہریت کے نہیں بلکہ ہر شہریت، ہر زبان کے لوگ وہاں موجود تھے، اس لیے کہ ان کی خاص بات اور ان کی شخصیت کا خاص پہلو یہ تھا کہ وہ پورے عالم اسلام کے تمام مسائل پر نگاہ رکھتے تھے اور تمام مسائل کا دفاع کرتے تھے۔ بہت سے لوگ مصلحتوں کے شکار ہو کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بات کو دبا جاتے ہیں، لیکن علامہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور جرأت عطا فرمائی تھی اور کہنے کا سلیقہ عطا فرمایا تھا کہ وہ بہت دل سوزی کے ساتھ تمام مسائل کا ذکر بھی فرماتے، ان کا دفاع بھی کرتے۔ فلپین کے مورو مسلمانوں کا مسئلہ ہو، ادھر برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین تو ان کی زندگی کا گویا کہ ایک ایسا موضوع تھا کہ گویا ان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے فلسطین، مسجد اقصی،
یہی وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے مسائل کا دفاع کرتے ہوئے ان مسائل کو ابھی تک سطح پر بحال رکھا ہے، ورنہ شاید اب تاریکی جو بڑھ گئی ہے ان کے جانے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد ہمیں کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا قائد ہمیں نہ ملے کہ جو ان مسائل کو، ان کا دفاع کرنے کے عمل کو آگے بڑھا سکے۔ گزشتہ منگل کے روز یہاں کی وزارت اوقاف و اسلامی امور نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، علامہ یوسف قرضاوی صاحب کے حوالے سے، بلکہ علامہ نہیں، امام صاحب کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا۔ میں نے اس دن اس بیان کا ترجمہ کر کے خبر کی شکل میں ایک ساتھی کے لیے کیا تھا کہ وہ اسے پڑھ لے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ اس بیان میں یہاں کی وزارت اوقاف و اسلامی امور نے یہ فرمایا تھا، امت اسلامیہ کی عظیم شخصیت، مسلمانوں کے علماء کے عالمی اتحاد کے بانی اور سابق صدر علامہ الشیخ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی وفات پر تمام مسلمانوں سے ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ گزشتہ پیر کے روز وفات پا گئے۔ وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ عربی اور اسلامی امت اب جلیل القدر عالم سے محروم ہو گئی ہے جو ہمیشہ اسلامی مسائل کا دفاع کیا کرتے تھے۔ انہوں نے شرعی علوم کو عام کرنے میں اور اللہ تعالی کے دین کی طرف بلانے میں حکمت اور عمدہ نصیحت کے حکم پر عمل کیا اور ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کا اسلوب اختیار کیا۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے عظیم شخصیت، جانے والی شخصیت کی فیملی اور پوری عربی اور اسلامی امت سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے حضور دعا کی ہے کہ وہ فقید امت کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں ڈھانپ لے، انہیں صدیقین اور نیک لوگوں میں، صالحین میں شامل کرے، انہیں اپنی وسیع تر جنتوں میں ٹھہرائے۔ انہوں نے اپنے وطن اور اپنی امت کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا انہیں بہترین اور عظیم اجر عطا فرمائے، اور ان کی فیملی اور پوری عربی اور اسلامی امت کو صبر و سلوان سے نوازے۔ شیخ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ گزشتہ منگل کے روز ادا کی گئی۔ اس کے بعد مسامیر کے قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہمارے دل بھی وہاں دفن ہو گئے۔ جانے پر دل بہت دکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ المرء مع من احب، کہ قیامت کے روز آخرت میں لوگ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے وہ پیار کرتے ہوں گے، اور ہم علامہ اور امام ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ چاہیے، کیونکہ یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے در سے ہماری دعا بھی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ جتنی بھرپور زندگی انہوں نے اسلام کے لیے وقف کیے رکھی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے گا، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری دعا ہے اور ہماری تمنا ہے۔ میں محترم مولانا سے گزارش کروں گا، مولانا اگر آپ فقید امت کے حوالے سے، ان کے دنیا سے چلے جانے کے حوالے سے، ہم اور ہماری محرومی کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیے۔ جی صاحب، اس کے بارے میں، بلکہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کیا اظہار خیال کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس طرح جو ہے موضوع کو پیش کیا کہ تقریباً باتیں جو ہے واضح ہو کر آ گئیں۔ لیکن جو باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں امت کے سامنے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے حدیث مروی ہے کہ جب ایک جنازہ محلے سے گزرا اور مسلمانوں نے تعریف کی کہ یہ نیک شخص تھا، پیارے نبی نے کہا وجبت 3 دفعہ، اور اس کے بعد ایک اور دفعہ دوسرا جنازہ گزرا، نبی کریم نے کہا وجبت۔ تو 2 دفعہ جب آپ نے یعنی الگ الگ اوقات میں آپ نے اس طرح فرمایا، حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ شخصیت اچھی نہیں تھی، پہلے جنازے کے وقت لوگوں نے تعریف کی کہ یہ اچھا شخص تھا۔ تو پیارے نبی نے بتایا کہ جب مسلمانوں کی ایک جماعت تعریف کرتی ہے کسی میت کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں نے یہ بات بتا دی کہ وجبت، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ اس کو جنت لازمی ہو گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر کسی کے بارے میں گواہی دینے والے بنے ہوئے ہو، یعنی کسی کے بھی بارے میں، یعنی اگر وہ
نیک تھا، نیکی کے بارے میں تم لوگوں نے گواہی دی، تمہاری گواہی اللہ کے پاس قابل قبول ہو گئی۔ کوئی برا تھا، تم لوگوں نے کہا کہ یہ برا ہے اور یہ گواہی اللہ کے پاس قابل قبول ہو گئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لازمی کر دیا۔ تو جب یہ فرما رہے صاحب بھائی کے مرحوم کے لیے جب اتنی بڑی تعداد دوحہ قطر کی ماشاءاللہ سب سے بڑی مسجد جو تھی وہ بھر گئی، بلکہ باہر بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور مقبرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ مقبرے میں جو ہے اتنی زیادہ بڑی تعداد تھی، تو یہ سب اس بات کی گواہی دینے کے لیے آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور ہم ان کو چاہنے والے ہیں۔ اور سے بھائی یعنی بے شک ہم تو مرحوم کے حق میں دعا کریں گے، اگر دعا نہ کرے تب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت اسلامیہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ خدمت خود اللہ تعالیٰ اس پر یعنی مرحوم کو جزائے خیر عطا کرے، تو بہت بڑی نعمت اور انعامات مرحوم کو انشاءاللہ ملیں گے۔ لیکن اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس پر یعنی گویا کہ ہم لوگ بھی مرحوم نے جو کچھ دین اسلام کو فائدہ پہنچایا، امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچایا، تو اس میں ہم بھی خوش ہیں، ہم بھی راضی ہیں، ہم بھی اس کام کو جاری رکھنے والوں میں شامل ہیں، تو گویا کہ فائدہ اپنا ہمارا ہے اس میں۔ مرحوم کے حق میں تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، جیسے پیارے نبی نے بتایا کہ او علم ينتفع به یا پھر ولد صالح يدعو له، تو ہم سب جو ہے مرحوم کے لیے جو ہے نیک اولاد کی طرح جو ہے نیک تلاميذ ہیں، تو پھر ہم مرحوم کے حق میں جو ہے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان پر رحمت نازل کرے، ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اور ان کو جو ہے میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا کرے، جہنم سے نجات دے، جنت میں داخل فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو صدیقین، شہداء و صالحین کی بشارت دی ہے تو وہ مقام اللہ تعالیٰ مرحوم کو عطا کرے، دعا ہم کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح جو ہماری طرف سے دلوں سے زبانوں سے دعا نکلتی رہتی ہے، تو ہم دعا کریں گے، اس میں مرحوم کا بھی فائدہ ہے، اپنا بھی فائدہ ہے کہ ہم لوگ اسلام اور امت اسلامیہ کے لیے وفاداری اپنی دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے مرحوم کے حق میں جو کچھ الفاظ تھے، الفاظ تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن جو وقت کے لحاظ سے جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اتنی سی باتیں کافی ہو جائیں گی جسے بھائی انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ اپنے خطبے کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قیادت کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ وہ قائد و دربینا، کہ اللہ کے رسول ہمارے اس راستے کے قائد ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں، اور اس قائد کے پیچھے جو قرضاوی صاحب اور ان کے ساتھ پھر ہم ان کے پیچھے ہم بھی چلنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب آئیں تو ہمیں ہمارے حصے میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہیں دوسری طرف دھکیل دیا جائے ہمارے اپنے گناہوں کی پاداش میں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین، اور ہمیں ان کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرمائے یا اس کے ہم عہد بن سکیں۔ اب آتے ہیں سامعین سوالات کے سلسلے کی طرف، اور جس طرح کہ مولانا نے گزشتہ حلقے میں تجویز پیش کی تھی اس پر عمل کیا گیا تھا۔ ابتدا SMS کے سوال سے کرتے ہیں۔ 20 نمبر سے سوال ہے کہ قسم توڑنے کے کفارے میں اگر غریب کو کھانا کھلانے کی طاقت ہو تو کیا پھر بھی 3 دن روزے رکھ سکتے ہیں، اور کیا یہ 3 روزے ایک ساتھ ہی رکھنے ہوں گے یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ جس صاحب ہے موصوف کا جو سوال قسم توڑنا پھر کفارہ، گہرائی میں جانے سے پہلے ہم یہ بتا دیں صاحب بھائی کہ قسم اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو پہلے قسم کھانے کی عادت نہ ڈالیں، اور اگر کسی نے قسم کھائی ہے اس کو مکمل کریں، لیکن اگر کوئی حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، اس کو حرام کرنے کی قسم نہ کھائیں، جیسے اپنے گھر والوں سے بات نہ کروں گا قسم کھا لیں، یا پھر حلال چیز ہے میں مٹن نہیں کھاؤں گا حرام کر لیتا ہوں، اس طرح کی جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور اگر ایسی کوئی قسم کھائی اس نے کہ جس میں مباح ہے، یعنی 2 جائز کاموں کے بارے میں قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس جائز کام کو جو ہے جس کو چھوڑنے کی قسم کھائی ہے، اب وہ جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا بہتر ہے، ایسی صورت میں جو ہے اس کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ قسم کھاؤ، یعنی جو قسم تم نے کھائی ہے اس قسم کو تم توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ اب یہاں پر بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کیا پہلے قسم کو توڑنا چاہیے اس کے بعد کفارہ دیں، یا پھر پہلے کفارہ دے پھر قسم توڑے؟ تو اس میں دونوں باتوں کی اجازت ہے، کیونکہ اس بارے میں حدیث ہمیں جو ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس میں بخاری اور مسلم میں عبد الرحمن بن سمرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی قسم کھا لی اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف تم نے بہتر چیز کو دیکھا تو پھر وہ کام کرو، یعنی قسم کو توڑو، پھر وکفر عن یمینک، پھر اپنی قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کرو۔
اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے ان سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں من حلف علی یمین، اگر کسی نے قسم کھائی فرآ غیرہا خیرا منہا، لیکن یہ قسم مناسب نہیں تھی تو اس سے بہتر دوسرا کام تھا جو قسم نہیں کھانا چاہیے تھا، تو اس کو چاہے کہ فلیکفر عن یمینہ، پہلے جو ہے کفارہ دے دے، اس کے بعد پھر جس کے خلاف اس نے قسم کھائی اس کام پر عمل کرے، تو اس طرح جو ہے کفارہ پہلے دے دے بعد میں دے دے، اس بات کی اجازت ہے۔ اس کے بعد سے بھائی جو سوال تھا کہ قسم کے اندر اگر کوئی شخص قسم کو توڑتا ہے، اس کا کفارہ جو بتایا گیا ہے کہ 10 غریبوں کو اوسط طریقے کا کھانا جو ہم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں اس طرح کا کھانا دے پیش کریں، یا پھر جو ہے ان کو کپڑے دیں، یا پھر جو ایک غلام کو آزاد کرے جو کہ آج کے دور میں نہیں۔ تو ان تینوں میں سے بھائی اختیار دیا گیا کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی پہلے انجام دے سکتے، چاہے کھانا کھلائیں یا پھر جو ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا پھر 10 غریبوں کو کپڑے دے دیں یا پھر ایک غلام آزاد کرے، اس میں تو اختیار ہے۔ لیکن روزے کی باری تبھی آتی ہے فمن لم یجد، جب اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی کہ اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہیں ہے تو فصیام ثلاثۃ ایام، ایسی صورت میں جو 3 دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو یہ جو بات آتی ہے روزہ رکھنے کی، وہ جو ہے پہلی تینوں صورتیں اگر کسی کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو تب جو ہے روزے کی طرف ہم پہنچیں گے۔ اب صاحب 3 دن کے جو روزے ہوتے ہیں اس کے بارے میں 2 سوالات آ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ روزے کیا تینوں مسلسل رکھنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں جو حنبلی علماء کہتے ہیں کہ ہاں یہ تینوں روزہ مکمل رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فصیام ثلاثۃ ایام یہ حکم فرمایا، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ثلاثۃ ایام کہا لیکن متتالیہ، متتابعہ یا مسلسل اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسی لیے اس میں یعنی انسان کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے مسلسل رکھیں، لیکن مسلسل رکھنے میں سہولت ہے کہ ایک ذمہ داری ادا ہو جاتی، انسان بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی وجہ سے جو ہے اگر ایک آدمی چھوڑ کے رکھتا ہے، ایک دن رکھا پھر کچھ دن چھوڑا کچھ دن پھر رکھا، اس طرح بھی اگر رکھتا ہے تو حرج نہیں، لیکن ایک ساتھ رکھنا جو ہے افضل ہے۔ لیکن یہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ کب تک تاخیر کر سکتا ہے، یعنی کتنے مہینوں تک، کتنے سالوں تک تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی شرط اس میں نہیں ہے، لیکن اگر اسی حالت میں کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے ذمے روزوں کا جو فرض ہے وہ جو ہے یہ فریضہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ انسان جتنی جلدی ہو سکے یہ روزے رکھ کر جو اپنے آپ کو بری ذمہ بنا لے۔ تو یہ باتیں سب علماء نے تحقیق پیش کی ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور اس دوران میں ایک اور کال آ رہی ہے اس وقت، اگر ہم وہ لے لیتے ہیں تو پھر۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسین نام ہے میرا۔ محمد حسین صاحب جی بھائی، کیا سوال ہے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھنے کی جو فضیلت ہے جی، تو وہ کیا اس میں کیا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ مثلاً اس میں ذکر کیا گیا ذی القرنین کا اور یاجوج ماجوج کا، اس حوالے سے تفصیل سے بتا دیں۔ نہیں تو تفصیل سے کیا بتا دیں کہ واقعات بتا دیں ان کا اس میں کیا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کی فضیلت کیوں ہے جمعہ کے دن پڑھنے کی، جو پچھلے سال پچھلے 8 دن اور آنے والے 8 دن کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ ان واقعات کی وجہ سے اس کی فضیلت بیان کی گئی اللہ کے رسول کی طرف سے؟ یہ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی۔ نہیں، وہی اس کی حقیقت کیا ہے وہی جہاں۔ ہاں جی، اس کی فضیلت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ ایسی کیا کون سی آیات ہیں جن کی وجہ سے ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ بات۔ اور وہی جو ذی القرنین اور یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہے وہ کیا ہے، ذرا وہ بھی معلوم کریں۔ یہ پھر دوسرا سوال نہ کر لیں۔ جی بھائی، اچھا۔ اور دوسرا سوال اسی سے تھا کہ جو سورہ ملک کی جو فضیلت ہے، قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، بس اس کے بارے میں بھی پوچھنا تھا۔ کیا سوال تھا اس میں؟ جی، سورہ ملک جو پڑھنا ہے رات کے آخری میں، جس کی جو فضیلت ہے، جس سے پڑھنے سے قبر کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا وجہ سے وہ صورت کو فضیلت دی گئی، کیا جس کی وجہ سے قبر کے عذاب سے نجات پا سکتے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سوالات نہیں بتانے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ اس چیز میں یہ خاصیت رکھی گئی ہے تو اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ اس کی کریت کے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس صورت کو ہی کیوں یہ دیے گئی یہ فضیلت، یہ اتنے اچھے سوال لگتے نہیں ہیں بھائی۔
لیکن جی کوشش کرتے ہیں. حسین صاحب ذرا اسے تھوڑا سا اجتناب برت لیں, اس فائدہ نہیں ہے. جو بھی جواب دیا جائے گا وہ اندازے پر ہوگا, کسی ایک آیت پر اور کسی ایک لفظ کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جب تک اللہ رسول نہ بتا دیں اس وقت تک کوئی بات ہم کہہ نہیں سکتے نا. جی جی بہت شکریہ حسین بھائی, بہت جزاک اللہ, السلام. بارک اللہ فیکم جی. اور مولانا گزشتہ حلقے میں محترم ندیم خان صاحب کے 2 سوالات میں سے ایک سوال رہ گیا تھا جس کا ہم جواب نہیں دے پائے تھے کہ وقت ختم ہو گیا تھا. سوال تھا کہ ان کے علاقے میں کوئی شخصیت جن کے بارے میں عام طور پر مشہور تھا کہ وہ نیم پاگل یا پاگل ہیں, اب تو وہ دنیا سے جا چکی ہے. اب اس شخصیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ میں ان کے ہاں گیا تو وہ چاروں شانے زمین پر چت لیٹے ہوئے تھے اور ان کے باڈی کے 4 حصے بنے ہوئے تھے اور ہر ایک حصہ دوسروں سے الگ تھا. اس کے بعد سے یہ ڈر گئے, پھر اس کی طرف نہیں جاتے تھے. تو یہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے, کس طرح اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, کچھ اس میں معلومات دیجیے گا. جی صاحب ہے, پہلی بات موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ صاحب جو ہے نیم پاگل ہیں اور جو انہیں عقل ٹھکانے نہیں رہتی, برہنہ جو ہے بغیر لباس کے وہ گھومتے رہتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو یعنی سمجھدار لوگ ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ ان کو جو ہم اولیاء اللہ میں شمار کریں گے. حالانکہ پیارے نبی یہ بتاتے ہیں کہ رفع القلم عن 3 کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا. ان میں سے عن المجنون حتی او عن المعتوہ حتی یعقل, کہ جب تک کوئی پاگل شخص اس کی عقل واپس ٹھکانے نہ آ جائے تو پھر وہ بھی مرفوع القلم ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو اولیاء اللہ کہنا نعوذ باللہ یہ اللہ و رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں, ان کا علاج کریں اور ان کو کہیں کہ آپ جو ہے لباس پہنے, پردے میں رہے, دواخانے میں ان کو داخل کریں, علاج کرائے, ہو سکتا ہے. لیکن جو بھی بندہ اس طرح بغیر نماز کے, اس طرح بغیر لباس کے گھومے, تو آج کل وہ بت پرست جو ایسی باتوں کے بارے میں بڑے اعتقادات رکھتے تھے کہ ان کو ہی بڑے بزرگ سمجھتے تھے نعوذ باللہ, وہ بھی ایسے غلط اعتقادات چھوڑ چکے ہیں. تو پھر ہم مسلمان ہو کے ماشاءاللہ ہمارا دین اتنا اونچا پاک و صاف بلند و برتر ہے, دین برحق ہے. دین برحق کو ماننے والے ان کو نعوذ باللہ اولیاء کا درجہ دینا یہ اللہ و رسول کے خلاف ہی بات ہوتی ہے. یہ ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. دوسری بات, جہاں تک موصوف کا یہ کہنا کہ ان کو جو ہے ان کے اعضاء الگ الگ وہ دیکھے گئے, تو اب یا تو موصوف کو دھوکہ ہوا ہے یا پھر جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے, یا تو موصوف نے تصویر دیکھی ہوگی, یا پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات جو یاد آتی ہے کہ اگر کوئی جادوگر یعنی معجزات و انبیاء پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پہ ظاہر فرماتا ہے معجزات کو انبیاء کے ہاتھوں پر, اور کرامت جو ہے اللہ تعالیٰ اولیاء کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتا ہے, اور ان سے ہٹ کر کوئی بھی جو ہے غیر مسلم ہے یا پھر گنہگار ہے, مجرم ہے, جادوگر ہے, ان سے کوئی اس طرح کی نشانی ظاہر ہوتی ہے, تو یا تو یہ جادو ہے یا تو پھر وہ آنکھوں کو یعنی دھوکہ دیا جا رہا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے کوئی غیر مسلم یا پھر دھوکے باز یا پھر گنہگار یا مجرم اگر پانی کے اوپر چلتا ہے, ڈوبتا نہیں ہے, جیسے کشتی جو ہے پانی کے اوپر چلتی ہے, یا پھر پرندے کی طرح ہوا میں اڑتا ہے, تو دھوکہ مت کھانا کہ یہ بھی اولیاء اللہ میں سے شامل ہے نعوذ باللہ, ایک جادوگر ہے جو جادو تم کو بتا کے بیوقوف بنا رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. تو اس طریقے سے اس کو موصوف نے دیکھا ہوگا. مجھے تو ڈاؤٹ ہے صاحب ہے کہ موصوف کو کسی اور نے بتایا ہوگا اس طرح کا. یعنی آج کل کوئی بھی جادوگر کھلے طور پہ اس طرح کرنا, یا تو جو نظر بند ہوتے صاحب ہے جو میجک جو بتاتے ہیں, تو ایسے لوگ تو بتاتے ہیں وہ خود جو ہے بعد میں, یعنی میں نے ایک پروگرام دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے کسی ایک کھڑا ہوا شخص ہوتا ہے تو اس کو جو ہے 2 پیسز کر دیتے ہیں, اس کو پھر دوبارہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ کس طرح یعنی ہوتا ہے وہ بھی راز بعد میں بتا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے 2 باکس ہوتے ہیں, تو اوپر بیٹھا رہتا ہے, نیچے والے باکس جو وہاں تک جو ہے یعنی آرا جو ہے اوپر نہیں پہنچتا. تو اس طرح کی جو ہے باتیں, راز کی باتیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں. لیکن اس طرح موصوف کہنا کہ وہ جو ہے اس نہیں 4 ٹکڑے تھے اس کے جڑ گئے, تو یہ موصوف کے غلط فہمی ہوئے ایسا مجھے لگ رہا ہے. جی سے بھائی جزاک اللہ خیر. ورنہ اس میں اس بات کا امکان تو موجود ہے نا کہ وہ جو جیسا بھی شخصیت تھے وہ اپنی جگہ پر, لیکن کوئی جن, کوئی شیطان جو جسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کی, تو اس طرح کی کوئی اس نے کوئی جن ہوگا جو اس طرح بن کے لیٹا ہوا تھا, اس نے اس شخصیت کو اس طرح پیش کر دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. جی صاحب اس بات کا امکان ہے, اور آپ کی اس بات سے مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے صاحب بھائی کہ قیامت کے قریب جب مسیح دجال باہر آئے گا نعوذ باللہ, تو اس کے فتنے میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ بعض مردوں کو وہ لا کر پیش کرے گا کہ دیکھو یہ مر چکے تھے, تم جانتے ہو, تمہارے سامنے دیکھا, مر چکے تھے, تم نے دفن کیا, پھر یہ کیسے اٹھ کھڑے ہوئے.
تو اس کے بعد جو ایک مستد احمد کی روایت میں بات ہمیں ملتی ہے کہ دجال جو ہے بعض جنات کو یا شیاطین کو جو ہے مردوں کی جو فوت ہو چکے تھے ان کی شکل میں لا کے ظاہر کرے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مر چکے تھے، تو بالکل ان کی شکل جیسے لوگوں کو لا کے بتائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مردے تھے، قبروں میں تھے، اب ان کو میں نے زندہ کیا. تو اس طرح دھوکہ دیتا ہے یا دینے کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ موصوف نے جس کو دیکھا ہو وہ کہ جن تھا، شیطان تھا مثلا، امکان ہے کہ اس طرح جو ہے شکل ظاہر کی اس نے، اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اس کی شکل تبدیل ہوگی، اس بات کا بھی امکان ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. آج کی پہلی کال میں صاحب نے جو اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے تھے موضوع کی نزاکت کے حوالے سے، جی صاحب بھائی اس کے بارے میں ہم 2-3 باتیں پیش کریں گے صاحب بھائی کہ ایسے سوالات جو ہے اس سے پہلے جب آئے تھے تو کئی سامعین کی طرف سے جو ہے کچھ حرج کا اظہار کیا گیا، جیسے آپ نے بھی بتا دیا تھا. تو اس کے بارے میں صاحب بھائی بہتر یہ ہوتا کہ موصوف جو ہے SMS پہ بھیج دیتے. اس کے بعد اگر اس میں زیادہ یعنی کوئی پردے کی بات نہ ہوتی تو ہم جو ہے پھر ریڈیو پہ شامل کرتے، یعنی جو اس میں آن لائن پروگرام یعنی جو لائیو پروگرام میں اگر اس طرح یعنی زیادہ پردے کی بات ہوتی تو پھر جو ہے ان پر ٹیلی فون پہ رابطہ ہو سکتا ہے. SMS پہ تو ٹیلی فون نمبر آ جاتا ہے. اس بات کا امکان تھا صاحب، لیکن موصوف نے اس طرح کی بات کہی تو جو کہ مطلب ہے کہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اور جہاں تک موصوف کا یہ کہنا کہ حرث لکم یعنی وہ کھیتی ہے، اس کا مطلب خود بخود انسان جانتا ہے کہ نسل انسانی کو بڑھانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے. دوسرا جہاں تک لباس کا جو معاملہ ہے کہ شوہر بھی ایک دوسرے کے لیے تحفظ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے، جس طرح لباس انسان کے لیے پردہ ہوتا ہے، اسی لیے یعنی شوہر و بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردے کے طور پہ کام کرتے ہیں، کام دیتے ہیں. تو یہ سب باتیں. جہاں تک دوسری جو بات موصوف نے پوچھی ان تمام باتوں کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور جو ممانعت ہے وہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں مباشرت جائز نہیں ہے، اور اسی طرح نجاست کے مقام پہ مباشرت جائز نہیں. ان کے علاوہ باقی جو بھی ہیں ان کی اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی صاحب ہے. اور دوسرا سوال صاحب ہے موصوف کا تھا، اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ انزال جو ہے جو اس کے بارے میں بھی یا اس کے بارے میں جو موصوف کا جو کہنا تھا شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت یا پابندی نہیں ہے، یعنی باہر ہو سکتا، کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب ہے. اور چونکہ انہوں نے حل بھی پوچھا تھا کہ اس کا حل کیا ہے، پوری زندگی تو ایسا کیا جاتا رہے، تو اس کا ایک حل شریعت دوسری شادی کی صورت میں پیش کرتی ہے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. جی صاحب بھائی. امجد اقبال صاحب کا سوال کہ ربیع الاول میں جو میلاد شریف منایا جاتا ہے اس کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، اور ہر علاقے میں ہر ایک الگ الگ انداز میں مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ اس سے اب اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ہم سب کے لیے بلکہ ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوقات کے لیے نعمت بنا کر رحمت بنا کر بھیجا. یہ احساس تمام لوگ انسانوں کے دلوں میں، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ یعنی موجود رہنا چاہیے. اس پر ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ایسا نہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو پھر اس محبت کا اظہار کرنے کا دعویٰ تو زبان سے کریں، لیکن زندگی میں اس نبی کے طریقے پہ ہم نہ چلیں تو پھر یہ زبانی دعویٰ تو ہوا لیکن عملاً جو ہے پیارے نبی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ ہوگی پہلی بات. اور اگر یہ واقعی پیارے نبی کی محبت کا طریقہ ہوتا تو پھر خود پیارے نبی اپنی زندگی میں جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ آپ نے بتا دی، ان دونوں کی عیدوں کے بارے میں بتایا، اور پھر پیارے نبی سے محبت رکھنے والے اور آپ کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے صحابہ کرام جو ہے ان صحابہ کرام نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں پیش کی. اور ائمہ اربعہ جو ساری دنیا میں ماشاءاللہ مشہور ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی بات یہاں پہ نہیں آئی. تو تقریباً جیسے اس سے پہلے 1 سال پہلے سب سوال آیا تھا، آپ نے بتایا کہ 600 سال تک اس بات کا وجود نہیں تھا. تو پھر اس کا آغاز کیا گیا. اور پھر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو یعنی ولادت کے بارے میں تو تاریخ کا کوئی پتہ یعنی اس کے بارے میں کوئی یعنی یقینی تاریخ نہیں ملتی، لیکن جو دنیا سے آپ پیارے نبی جا چکے اس کے بارے میں تو پھر تاریخ ملتی ہے. تو پھر لوگ اسی دن جو ہے خوشی بھی مناتے ہیں. تو پھر یہ خوشی ہے یا پھر جو ہے پیارے نبی دنیا سے جانے کے موقع پر اس طرح کا انداز اپنانا کیا یہ مناسب ہے؟ تو اس لیے جو ہے ان تمام شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے شک ہم لوگ پیارے نبی سے محبت رکھیں، لیکن آپ کے جو بہت سارے حقوق ہیں کہ نبی کریم پہ ایمان رکھیں، آپ کی اطاعت کریں،
آپ کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں اور آپ سے محبت رکھیں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، آپ پر درود و سلام بھیجیں، آپ کی خلاف ورزی نہ کریں، اس طرح جو ہے، اور آپ کا ذکر خیر کریں، آپ کی طرف سے مدافعت کریں، آپ کی تکریم کریں، جو بھی حقوق ہے ان کو پہچان کر ہمیشہ ان حقوق کو ادا کرتے رہیں، اور امید یہ رکھیں کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی اور نبی کریم کی شفاعت حاصل ہوگی، تو یہ بہتر حل ہو سکتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور یہاں سے جانے والے لوگ اپنی عام گفتگو میں انشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں کے جہاں وہ گئے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ، مقامی لوگ اس پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیا فرمائیے گا اس بارے میں؟ جی صاحب بھائی، یہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ قطر میں جو ایسا ماحول ہے، اور عمومی طور پر یعنی ایک تو ملک قطر میں ماشاءاللہ خاص طور سے، اور عموماً بھی ہو سکتا ہے عربی ممالک میں بھی، دوسرے عرب ممالک جو وہاں بھی ہو، کہ اس طرح کا ماحول ہے کہ مسلمان جو ہے اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو زبان پہ اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے، خوشی پہ الحمدللہ، کسی کو دیکھا تو یعنی اچھی حالت میں دیکھا تو ماشاءاللہ، اور جب تعجب ہوا تو سبحان اللہ، تو اس طرح کے الفاظ زبان پہ چڑھے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اکثریت کی زبان پہ یا اکثریت کی زبانوں پہ الفاظ ہیں تو پھر موصوف کی جو موصوف کا حسن زن ہے اس پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ موصوف اور موصوف کے جو امجد اقبال صاحب ہیں ان کے ملنے جلنے والوں کی زبان پر اگر یہ الفاظ ہے تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اور زیادہ خوشی تب ہوگی جبکہ تمام کے تمام لوگ، سب کے سب لوگ، کثیر لوگ اس طرح کرتے رہیں اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، تاکہ یہ نام سن کر اس زمین پر گھومنے پھرنے والے جنات و شیاطین وہ بھی متاثر ہو جائیں، اور جو اللہ کا نام نہیں لیتے ان کے دلوں میں بھی اس نام کی تاثیر داخل ہو، تو اس پر ہمیں زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہوگی صاحب پہلی بات۔ جہاں تک اپنے ملکوں میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو پھر وہاں پر آپ جب جاتے ہیں تو بھی اس ماحول کو عام کیجیے، اور وہاں پہ جو علماء رہتے ہیں تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ جب اس طرح علماء کی محفل، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی ایسا ہی ماحول جو ہے انشاءاللہ عام ہو جائے، تو پھر آپ جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل کر کے آپ جو ہے ثواب جاریہ کا سبب بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ محترم محبوب صاحب کا سوال یہ کہ صبح اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی گئی تو شروق کا جو وقت ہے، سورج کے طلوع ہونے کا وقت، اس سے کتنی دیر پہلے یا کتنی دیر بعد نماز پڑھی جائے؟ جس صاحب یہاں پر قطر میں یہ سہولت ہے، بلکہ وہاں پر بھی بر صغیر میں بھی ماشاءاللہ مساجد میں جو ہے جو ٹائم ٹیبل ہے لکھا جاتا ہے کہ نماز فجر کا اول وقت کب ہو، اول وقت اور آخر وقت کب ہوتا ہے، اسی طرح پانچوں نمازوں کا وقت جو ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح شروق کا وقت یعنی سورج کب طلوع ہوتا ہے وہ بھی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سے بھائی جو نماز اشراق یا جو یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت جو ہے کیلنڈر میں لکھا ہوا رہتا ہے، اس کے 15 یا 20 منٹ کے بعد، یعنی یہاں پر جو قطر میں ماشاءاللہ جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد عام طور پہ وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور کوئی بھی آپ نفل نماز پڑھنا چاہے تو 15 منٹ انتظار کر کے پڑھیں۔ اب جہاں تک سے بھائی جو کسی کی نماز اگر قضا ہو چکی ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے یعنی اگر کسی کے فجر کی نماز چھوٹ گئی تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نماز فجر کی قضا ایسی نماز ہے کہ اسے ذات السبب میں علماء نے شمار کیا ہے، یعنی ایسی نماز جس کا ادا کرنا اس کا سبب ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو من نسی الصلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فلا کفارۃ لھا الا ذلک، اگر کوئی شخص نماز کے وقت سو گیا تھا، اٹھ نہیں سکا یا پھر بھول گیا تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو ادا کرے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ نماز مکمل کی جائے۔ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ شروق کے وقت بھی جو ہے قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، نماز کی قضا ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بات جو ہے ادا اور قضا کی فضیلت کا جو معاملہ رہتا ہے تب اس کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے کسی نماز کی ایک رکعت کو بھی جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیتا ہے، سمجھ لو اس نے جو ہے نماز کو قضا نہیں کی بلکہ نماز کو اس نے ادا کی۔ اس طرح جو ہے آپ ادا کا ثواب پانا چاہتے ہیں تو سورج طلوع ہو رہا ہے ہونے سے پہلے بھی اگر آپ شروع کر لیتے ہیں، آدھی نماز جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوئی، باقی آدھی نماز جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد ہوئی، تو اس طرح کرنے سے بھی آپ کو جو ہے ادا کا ثواب مل جاتا ہے، تو قضا تک آپ نہیں پہنچیں گے۔ لیکن اگر
یعنی وقت ہو چکا تب بھی آپ جو ہے نماز یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت بھی نماز کی جو قضا ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی سیب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. محبوب صاحب کا دوسرا سوال جنت میں خدمت کرنے والے بچوں کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ وہی بچے ہیں جو دنیا سے بچپن میں دنیا سے فوت ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے تھے، وہی بچے ہیں، یا وہ جنت والے بچے جو خادم کے طور پر ہوں گے وہ الگ ہوں گے؟ اس سے اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ کے اندر، سورۃ الطور کے اندر اور اسی طرح جو ہے دیگر صورتوں کے اندر اور سورۃ الدہر کے اندر اس طرح جو ہے ذکر ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. تو یہ جو ماشاءاللہ خوبصورت بچے ہوں گے جو جنت کے اندر جو ہے خدمت کرتے ہوئے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں جنتیوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اس میں ایک قول ہے کہ وہ انہی لوگوں کے بچے ہوں گے جو دنیا میں جو ہے بچپن میں جا چکے یا فوت ہو چکے. لیکن دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام لوگوں کے بچے دنیا میں بچپن میں جا چکے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے ماشاءاللہ دنیا میں ہیں اور بڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں جو راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے الگ سے جو ہے بچوں کو پیدا فرمائے گا، ان کی تخلیق فرمائے گا، جو اہل جنت کی خدمت کے لیے معمور و مقرر کیے جائیں گے، جو خدمت میں مصروف رہیں گے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. محمد حسین صاحب کا سوال کہ سورہ کہف کے جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت کے اگلے ایک ہفتے کے لیے نور عطا کیا جائے گا، تو وہ کن آیات کی بنا پر یہ فضیلت عطا کی گئی ہے؟ یہ صاحب اس کے بارے میں آپ نے بڑی حکمت کی بات بتائی کہ بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں، احکام ہیں دین اسلام میں کہ جن کے بارے میں جو حکمت بتائی جاتی ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نبی کریم بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، لیکن امت کو کچھ حکمتیں نہیں بتائی گئیں اور ان حکمتوں کا جاننا امت کے لیے، لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن علماء اس میں تحقیق کرتے، جیسے آپ نے ایک بات بتائی صاحب بھائی کہ اگر علماء تحقیق کرے تو علماء کے اجتہادات ہیں، لیکن کیا یہ اجتہاد صحیح ہے یا اجتہاد پھر اندازے کی بنیاد پہ پیش کیا گیا ہے، تو پھر جو ہے یہ بات خود ان علماء کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے. لیکن یہی حکمت ہونا یا ان کے علاوہ کئی دوسری حکمتیں ہو سکتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. مثال کے طور پہ صاحب موصوف جو ہے ذوالقرنین یاجوج و ماجوج کا ذکر جو کیا ہے، تو یہ جو مسیح دجال کا آنا اور اس کے شر سے نجات پا لینا، تو ان کا جو ہے مسیح دجال سے ذوالقرنین یاجوج و ماجوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مسیح دجال کے خاتمے کے بعد جو یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا تو ان کے حملے ہوں گے نعوذ باللہ، تو اس وقت کا معاملہ الگ ہے. دجال سے یاجوج و ماجوج ان کے دونوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک ذوالقرنین نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے جو ہے یاجوج و ماجوج کے شر سے آج مسلمان بحمد اللہ محفوظ ہیں. بعض علماء کی تحقیق اس میں یہ ہے کہ شاید جو اصحاب کہف ہیں جو جا کر غار میں چھپ گئے تھے اور اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، ظالم قوم تھی، ان کے شر سے بچنے کے لیے 309 سال تک وہ غار میں چھپ گئے تھے. تو شاید اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دجال کے دور میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح جو اصحاب کہف نوجوان تھے تو وہ نوجوان جو ہے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے جا کر غار میں وہ محفوظ ہو گئے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی دجال کے شر سے بچنے کے لیے تحفظ کا مقام اپنانا چاہے. تو یہ علماء کا اجتہاد ہے، ہو سکتا ہے یہی حکمت ہو، ایسی بہت ساری حکمتیں ہو جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہو، اسی لیے یہاں پر کسی حکمت کا ذکر نہیں کیا گیا. اسی لیے ہم جو بات بتائی گئی کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی وجہ سے اسے نور حاصل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مسیح دجال کے شر سے نجات ملے گی، یہ تمام فائدے حاصل ہونے کے لیے اللہ کی رضامندی کے لیے ہم لوگ جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے. تو یہ سوچ کر سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اسی طرح سورہ ملک کے بارے میں بھی، اور میں آپ کے جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے محمد حسین صاحب سے، اور خود اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے پہلے ہے کہ قرآن پاک کی مختلف آیات کی تفسیر میں بہت سے واعظین وہ بڑی دلچسپ قسم کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، یہ ہوا پھر یہ ہوا، اور سب ان کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، پھر تو وہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں اپنی طرح سے بنائی ہوتی ہیں، صرف لوگوں کو اپنی بات سے متاثر کرنے کے لیے
وہ اس طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے, کتنی سچائی ہے, کیا واقعی وہ صحیح ہیں, اور کیا وہ کہانیاں اس مقصد کے لیے کچھ ہماری مدد کرتی ہیں جس کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے, جن کی وجہ سے ان واقعات کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. کیا اس طرف ہم جاتے ہیں یا ایک بس مزہ, ایک اچھا لگتا ہے, چسکا لگتا ہے, مزہ آ جاتا ہے. تو مزے سے بچنے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے, ان کی ذرا حوصلہ شکنی کی جائے, بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ اس بات کو پیش نظر ہمیشہ یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات میں جو یہ فضیلت رکھی ہے, اس کے بعد اس کی بنا پر ہم سورہ کہف, پوری سورہ کہف بھی لیتے ہیں, تو ان آیات پہ غور کریں. پہلی 10 آیات ہیں, ان پر ذرا 1 سے لے کے 10 تک ان میں کس توحید کا ذکر کیا ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ اہل کہف بیابان میں غار میں جا چھپے تھے تاکہ ان ظالموں کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکے. اسی طرح آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا, ان کی صفات بیان کی, اور پھر جو حکمت آیا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی برتری کتنی, ان آیات پہ ذرا غور کر لیجئے. یہ کہانیاں کہ ذوالقرنین یہ تھا, وہ فلاں علاقے میں تھا, اس کے اس طرح سینگ تھے, یہ تھے, وہ تھے, یہ کیا سنتے ہوئے کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کلمات کی تعداد اور اس کے کلمات کا حجم, ان کی طرف اللہ نے ذکر توجہ دلائی ہے, وہاں اس طرف جاتی توجہ نہیں جاتی. جی مولانا. جی صاحب بھائی, آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں, انسان کے اندر ہمت, قوت, طاقت اور ایک عزیمت آ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو بہت ساری چیزیں ہم سے چاہتا ہے کہ وہ یعنی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت سارے مقاصد جو ہے ان کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان پر تدبر کرے, غور کرے, اور یہ جذبہ اپنے اندر لے آئے کہ ان آیات سے ہم کس طرح بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. اور سورہ ملک کے حوالے سے جب بطور خاص وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے, میں ایک چھوٹی سی بات شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ایک آیت کا ذکر اس طرح فرمایا ہے جس کا مفہوم فوری طور ذہن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں نا, ان کے لیے مغفرت نہیں ہے. یہ سورہ ملک میں بار بار ہم ہر روز پڑھتے ہیں یہ, اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ, ہمیں وہ خشیت, وہ خوف, وہ ڈر عطا فرما دے جس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی. ورنہ آج کل تو ایسے واعظین بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ہمیشہ اللہ سے ڈراتے اللہ کی خوفناک چیز ہے. اللہ تو بہت رحیم ہے, وہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے, اس کا تو اتنی رحمت اتنی وسیع ہے, تو اس کی رحمت سے بس تعلق کو جوڑو, ڈر ور کی بات نکالو, یہ اس کا ذکر نہ کیا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کیا. اللہ نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں, اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ درمیانی راستے کو اپناؤ, خوف بھی رہے اور تمنا بھی رہے. مغفرت کی تمنا اور سزا کا خوف دونوں ساتھ رہیں گے تو زندگی صراط مستقیم پر چلے گی. کسی ایک پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا, اگنور کر دیا, اس سے توجہ ہٹا لی, چاہے وہ خوف والے کو لے لے یا دوسری طرف لے لے, بربادی ہو جائے گی. اللہ بچائے. اس طرح سامعین, پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دعاؤں میں خاص طور پہ موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں جو مختلف پریشانیوں کے شکار ہیں, اور خاص طور پہ فلسطین میں, تو ان کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور حصہ رکھنا چاہیے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں قبول ہوں گی. اگلے جمعے کے روز اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ پروگرام ہر جمعے کی رات 9 بجے پیش کیا جاتا ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبد الباسط العمری اور سیف الرحمان کو
اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.